السلام علیکم جی. سفتے دن صاحب کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے کہہ دیا, میرے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ علی فاض جلال پوری, ڈاکٹر مبارک اور سفتے دن صاحب, ان کی کتابیں شروع میں نے پڑھی تھی تو مجھے پہلی دفعہ زندگی کا ایک نیا رخ پتہ لگا تھا, اس لیے میرے لیے بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں سارے. اور میں چاہوں گا کہ نوجوان جو ہے وہ اس طرح کی شخصیات جو ہیں ان کی کتابیں ابھی بھی پڑھی ہوئی ہیں. حمزہ علی صاحب کو میں نے بعد میں جانا ان کے بھائی بیٹھے یہاں پہ, یہ بھی ان میں شامل ہیں, ان کے ہم نسل جتنے بھی لوگ تھے. کچھ لوگ زیادہ مشہور ہیں جیسے فیض الفیض صاحب, اور کچھ لوگ جو ہے وہ لٹریری حلقوں میں زیادہ مشہور ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں لوگ جو عوامی بھی تھے اور جو لوگ ایک خاص ادبی حلقوں میں جن کا نام ہے, ان سب کو ہمیں پڑھنا چاہیے, ان سب کے بارے میں جاننا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں اگر پروگریسو تحریک کو جنم لے سکتی ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ ایسا ہمارے پاس جتنا بھی ذخیرہ پڑا ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے, بروکار لایا جائے, اس کو سارے ذخیرے کو اس کو ایکٹیویزم میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. اور پاکستان میں موومنٹ اگر کھڑی ہے لیکن بات کرتے ہیں تو فکری حوالے سے ہی سٹارٹ ہوگی, وہ کوئی ایک دم کوئی انقلابی نہیں بن جاتا اور ایک دم کوئی ایکٹیوسٹ نہیں بن جاتا, اس کو پہلے کچھ چیزیں سوچنی, سمجھنی, پڑھنی پڑتی ہیں. میں یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, سیر صاحب, میں آپ سے پہلی دفعہ شاید میری ملاقات ہوئی ہے. سیر ساری صاحب نام جی مجھے اصل میں آئی ایم ریلی سوری کیونکہ مجھے آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے. ہمارے صدر بھی ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر ہارون, طارق سید صاحب, ڈاکٹر جعفر. آپ کا مجھے نام نہیں پتا چاہیے, اصل میں صرف لاہور سے آیا ہوں, میں امریکہ سے لاہور آیا ہوں, لاہور سے یہاں آیا ہوں, تو مجھے بالکل معلوم نہیں ہے کہ ادھر کیا ہوا تھا, پھر لوگ یہ کر رہے تھے سارا کچھ. تو آپ کا بھی بہت شکریہ بتانے کا, آپ بیٹی ہیں سفتے دن صاحب کی. تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ میں کراچی آیا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں, ڈاکٹر ہارون ہیں, طارق سید صاحب ہیں, ڈاکٹر جعفر ہیں. جب پہلی دفعہ میں ان سے ملا ان لوگوں سے تو مجھے پتہ لگا کہ کراچی میں ہم کام کر سکتے ہیں, اس لیے میں چاہوں گا کہ ان کے لیے آپ بہت زیادہ کلیپ کریں. اصل میں جب ہم یہ کام کرنے نکلتے ہیں, کوئی بھی لوگ ذہن میں کچھ بھی رکھ کے جب کام کرنے نکلتے ہیں تو ان کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اپنے اندر بہت سارا نظریہ, اپنے اندر بہت سارا ایکٹیویزم, اپنے اندر بہت ساری تاریخ سموئے ہوئے ہیں, اور یہ سب لوگ ویسے ہی ہیں. میں اس وقت صرف یہاں نوجوان جتنے بھی بیٹھے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے, ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن نے بڑا رول ادا کیا ہے. دنیا کے جتنے بھی سماجی, سیاسی, جتنے بھی آپ کے سامنے تغیر پذیر حالات ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ باتیں بڑی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں لوگوں کو, آپ لوگوں کے اندر کے ساتھ جڑتے کیسے. جیسے مارکس نے جب بھاپ کا انجن دیکھا پہلی دفعہ, اس کا ماڈل, تو اس نے وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ یہ لوگوں کو جوڑ دے گا, اب چاہے اس کا فائدہ اٹھائے, انقلابی نہ اٹھائے, لیکن یہ دنیا جو ہے یہ اس کی وجہ سے جڑ جائے گی آپس میں. جو یہ دور دور ملک ہیں جن کو ایک دوسرے کا نہیں پتا. اسی طرح یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کا تو بہت بڑا رول ہے اس وقت. میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ سارے میرے جو دوست یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں, جس دور میں ہم نے اسٹارٹ کیا ہے کام, ٹیلی ویژن اس وقت نمودار ہو چکا ہوا تھا 70s میں. ٹیلی ویژن کے بعد ساری سیاست دنیا کی تبدیل ہو گئی. پوری دنیا کی سیاست جو ہے وہ ٹیلی ویژن سینٹرک ہے. مجھے پتا ہے میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو شاید لوگوں کو ایک عجیب سی بات لگے. پوری دنیا کی سیاست جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے منسلک ہوتی ہے. آپ کا جو اخبار ہے صبح جب چھپتا ہے تو وہ ٹیلی ویژن پہ جو بھی چل چکا ہوتا ہے اسی کے بارے میں بات کرتا ہے. آپ کے جو فلم ہے وہ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرتی ہے تو ٹیلی ویژن کے اوپر کرتی ہے. آپ کا سوشل میڈیا جتنا بھی ہے, ٹویٹر سے لے کے اب جو بھی اٹھا لیں وہ ٹیلی ویژن سے خبریں اٹھا کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے. پاکستان میں ٹیلی ویژن نے ابھی ریسنٹلی بہت بڑے بت بنائے ہیں, پولیٹیکل بت بنائے ہیں, یہ ٹیلی ویژن نے بنائے ہیں. یہ ان کی کوئی عوام کے اندر کسی قسم کی بھی
جسے ہم کہتے ہیں نا بنیادیں نہیں ہیں، ان میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، طارق غازی صاحب بھی شامل ہیں. یہ سب لوگ ایک دم آتے ہیں، 2 ہفتے کے اندر اندر ہی لیڈر بن جاتے ہیں. ٹیلی ویژن کے 50 کیمراز ان کے اوپر لگ جاتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ یہ ایک واقعی اس امریکہ کیا کرتا ہے کہ پورے دنیا میں امریکنزم پھیلاتا ہے، کیپٹلزم کو ایک واحد رستہ، اکنامک رستہ انسان کی فلاح کے لیے وہ تجویز کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہی ہے، بس یہ آخری ہے، اینڈ آف ہسٹری. تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. ٹیلی ویژن اس طرح لوگوں کو بدل دیتا ہے، معاشروں کو بدل دیتا ہے، سیاستیں بدل دیتا ہے، ملک کے حکمرانوں کو بدل دیتا ہے. لیکن ہم نے اسی دور میں کام کرنا ہے، کیا کریں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں جب لکھتے تھے لوگ تو صرف ایک ہی میڈیم تھا، لکھنے کا میڈیم تھا. چاہے رشیا میں زار کے زمانے میں پرنٹنگ پریس زار کے پاس تھا یا پرنٹنگ پریس لینن کے پاس تھا، دونوں کے پاس پرنٹنگ پریس تھی. لیول پلینگ فیلڈ تھی. وہ بھی لکھتے تھے، یہ بھی لکھتے تھے، یہ بھی پوسٹر چھاپتے تھے، وہ بھی چھاپتے تھے، یہ بھی پیمفلٹ چھاپتے تھے، یہ بھی چھاپتے تھے، یہ بھی پرچہ نکالتے تھے، وہ بھی پرچہ نکالتے تھے، یہ اخبار نکالتے تھے، وہ بھی اخبار نکالتے تھے. پرنٹنگ پریس سے ہی سب کچھ ہوتا تھا. کوئی بورژوا کا کنٹرول، بورژوازی کا کنٹرول نہیں تھا اس کے اوپر. وہ ایک پرنٹنگ پریس سے آپ چیزیں کر سکتے تھے. ایسا نہیں ہے. اب پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ بورژوازی کنٹرول کرتی ہے دنیا کی. بورژوا انقلابات بھی نہیں آتے دنیا میں، تھرڈ ورلڈ میں، لیکن جہاں بورژوا انقلابات آئے ہیں اس سے اگلے فیز میں نہیں جا سکتے، اگلے لیول پہ نہیں جا سکتے، کیونکہ لوگوں نے کتابیں پڑھنا بند کر دی ہیں، لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، لوگ اس طرح کی نشستیں نہیں اس کے اندر نہیں آتے، لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو کچھ نوجوانوں نے جانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ مشکل 20% بھی نہیں ہوگی ویسے پورے پاکستان کی آبادی کے، لیکن پاکستان میں ٹیلی ویژن جو ہے وہ تمام گھروں کے اندر موجود ہے. غریب سے غریب گھر بھی اب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. ٹیلی ویژن ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے. اس دور میں ہم نے سیاسی کام کرنا ہے. ہمارے پاس ٹیلی ویژن پہ جانے کے پیسے نہیں ہیں. ہم لوگ صرف 2 طریقے سے کام کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہم ایک تنظیم سازی کر سکتے ہیں جس کو ہم آرگنائزیشن بلڈنگ کہتے ہیں، اور اس کے جو میتھڈز ہیں وہ وہی ہیں جو پرانے ہمیں ملتے ہیں، اور میں ان سے بالکل اختلاف نہیں کرتا، انحراف بھی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میتھڈ سب سے زیادہ ضروری ہیں آرگنائزیشن بلڈنگ کے لیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو لوگوں تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ تنظیم سازی ہے، تو اس کے اندر 2 چیزیں اور آ جاتی ہیں. آپ کا لٹریچر جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور لٹریچر کا فائدہ ابھی بھی ہے. آپ کے ہاتھ میں جب کوئی چیز ہوتی ہے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب ہو جائے، پرچہ ہو جائے، کچھ بھی. دوسرا کانگریگیشنز ہیں، دوسرا لوگوں کے ساتھ ان کے ورک پلیسز پہ، سروس انڈسٹری سے لے کے جو عام انڈسٹری ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری پروڈکشن جس میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری پیسنٹری ہے، جو بھی 55% کہتے ہیں ورک فورس پاکستان کی، ابھی بھی پیسنٹری ہے، تو ہم ان کے اندر کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں تنظیم سازی پھر کرنی پڑے گی. میں صرف یہاں اس لیے آیا ہوں کراچی، اور آپ لوگوں سے اس لیے بات کر رہا ہوں، اور میرے تمام بزرگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور میرے تو دوست ہیں، ہم سب اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم پاکستان میں کوئی اس طرح کی تحریک دوبارہ شروع کر سکیں جو کہ بائیں بازو کے خیالات کو ترویج دے سکے پاکستان کے اندر. یہ بہت مشکل کام ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں سر، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم ہر قسم کے ٹولز یوز کریں گے، ہم کمیونیکیشن کے ٹولز بھی یوز کریں گے، ہم جہاں سے جو جس طریقے سے بھی ہمارے ساتھ ان کیش ان کائنڈ چل سکتا ہے ہم اس کے ساتھ چلیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ نوجوان چاہیے. نوجوانوں کے بغیر یہ ہوگا نہیں. ہم سٹوڈنٹس میں جاتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت لاہور میں 23 انسٹیٹیوشن میں ہم ہیں. ہم پورے پاکستان میں 34 سے زیادہ انسٹیٹیوشن میں ہیں، لیکن ابھی ہم شاید اب ٹیلی ویژن پہ جانا شروع کریں گے، ہم ایڈورٹائز کریں گے ٹیلی ویژن پہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیلی ویژن کا ایڈورٹائز ہم کریں گے تو ہماری پریزنس کا پتہ لگے گا لوگوں کو کہ ہم لوگ بھی کچھ کام کریں، اور اس کے بعد آرگنائزیشن بلڈنگ کے لیے ہمیں آسانی ہوگی. میں چاہتے ہوئے ایک بات ضرور بتا دوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی بڑی بات بتانا چاہتا ہوں، میں اس کو بڑا سمجھتا بھی نہیں ہوں، لیکن میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ کام کیوں کرنا ضروری ہے. ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں پچھلے، اس میں یوتھ کو بہت
کیا گیا کہ یوتھ کے لیے ہے، یوتھ پاکستان کی بہت ہے، سب سے زیادہ یوتھ ہی ہے پاکستان میں، ان کا نمبر سب سے زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ساری پارٹیز جو تھیں وہ یوتھ کے حوالے سے کام کری تھی. تو مجھے نظر مدن صاحب نے پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے مجھے ٹکٹ آفر کیا، فون کیا. مجھے اس سے اقبال صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ گزارا، میرے والد صاحب کے ساتھ، مسلم نون کی ٹکٹ کے لیے. اور عمران خان صاحب نے مجھے دوست کا شداد ہوئے کے تھرو کہا کہ آپ تحریک صاحب جوائن کرو اور پالیٹکس کرو ہمارے ساتھ. اور تیسری دو میں نے لاہور کے جلسے کے لیے خود کہا، میں فون کر کے. تو میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ والا، یہ میں سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، میرے ساتھ اتنے سارے لوگ موجود ہیں، ہماری آرگنائزیشن سارا دن ساری رات یہ کام کرتی ہے، ہم رات 12 بجے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نہیں دنوں. تو یہ نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں جاتے نا، آپ کو لوگوں کو نظر نہیں آتا. لیکن میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں سارا کچھ کہ پھر بھی یہی کرنا ضروری ہے. ہم یہی کرنا چاہتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جس سے سماج بدلتے ہیں، یہی وہ چیزیں سے نظام بدلتے ہیں، یہی وہ چیزیں جس سے ملک بدلتے ہیں، قومیں بدلتی ہیں. اور آپ نوجوان جو ہیں، آپ کے بغیر یہ ہوگا نہیں. مزدوروں کسانوں میں آپ نہیں جانا ہے، مزدوروں کسانوں تک آپ نہیں پہنچنا ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بھی مزدور کے نمائندے ہیں. جیسے بھی فراز نے کہا کہ میں مزدور ہوں، تو ہاں میں مزدور ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مزدور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ مزدور ہوتا ہے، چاہے وہ امیر آدمی ہو. اور جو برجوازی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ برجوازی ہوتا ہے، چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ مزدور ہو. یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے بیسکلی. ہم مزدور حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں، تاکہ دنیا میں جتنی بھی زیادہ پیداوار ہے تمام لوگوں کو مل سکے. اتنی فراوانی ہے، ہر ایک کو ہر چیز مل سکتی ہے دنیا میں، ہر ایک کو ہر چیز ایک دفعہ نہیں 4-5 دفعہ مل سکتی ہے. پھر بھی کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ لوگوں تک نہیں جانے دے رہا پیداوار. لوگوں تک روٹی، کپڑا، مکان، عزت، روزگار، یہ سب کچھ خوشحالی، لوگوں کے جو آزادی ہے، لوگ ٹورزم کر سکیں، لوگ اس دنیا کو دیکھ سکیں، لوگ اس طرح کے سارے کام کر سکیں جن کا ان کا دل کرتا ہے. وہ میوزک بجانا چاہیں، وہ فلم بنانا چاہیں تو ہر ایک بنا سکے. اس طرح کا معاشرہ ہونا چاہیے. ایک آدمی 6 ڈگریز کرنا چاہتا ہے، وہ 6 ڈگریز کر سکے. اس کو یہ نہ کہا جائے کہ نہیں ڈویژن آف لیبر ہے، آپ صرف ایک ہی ڈگری لیں گے اور اس کے بعد آپ کام کریں گے اور جاب کریں گے اور آپ کو ساری وہ پیسہ ملے گا اور پھر آپ مر جائیں گے. ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جو آزاد ہو، جہاں پہ انسان اپنے پر پھیلائے اور اڑ سکے جتنا بھی ہوگا.